الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر اللہ کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ. خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے، خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے. نفس کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ. میرے انتہائی محترم علماء کرام، آج ہمارا خانقاہی اجتماع ماہانہ خانقاہی اجتماع ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر یہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انتہائی محترم دوستو، آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات فرمائی تلاوت. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں: فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ان دو لفظوں میں اللہ رب العزت نے زندگی کی حقیقت سمجھائی ہے. یعنی کتنی دلنشین انداز میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں: فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو گے تو میں تجھے یاد کروں گا، تم مجھ سے محبت کرو گے تو میں تجھ سے محبت کروں گا. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے چاہو گے تو میں تجھے چاہوں گا. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے مناؤ گے میں تجھے مناؤں گا. اور یہاں تک کہ او میرے بندو تم میرے بن جاؤ گے میں پروردگار تمہارا بن جاؤں گا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے مجھے خوشی میں یاد کرو گے تو غم کے وقت میں تجھے یاد کروں گا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، وہ جنگل میں جا رہی تھی، اس کے ساتھ بچہ بھی تھا. تو راستے میں اس کے سامنے بھیڑیا آ گیا. اس بھیڑیے نے اس عورت سے وہ بچہ یعنی اس بچے پر حملہ کیا. وہ بچہ اپنے منہ میں لے کر جنگل کی طرف وہ بھیڑیا بھاگ گیا. تو اچانک ایک درخت سے ایک نوجوان کی شکل میں بھیڑیا کے سامنے درخت سے نیچے آ گیا. تو وہ بھیڑیا ڈر کی وجہ سے اس کے منہ سے وہ بچہ جو تھا وہ گر گیا. جب وہ بچہ گر گیا تو اس نوجوان نے اس بچے کو اٹھا کر اس عورت کے گود میں دے دیا. اس عورت نے کہا کہ آپ کون ہیں کہ میرے لیے فرشتہ بن کے یہاں پر پہنچ گئے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ رب العزت کا فرشتہ ہی ہوں. آپ کو وہ وقت یاد ہے جب آپ خوشی کے دور میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی اور اس وقت آپ کے ہاتھ میں لقمہ تھا، وہ لقمہ آپ یعنی اپنے منہ میں ڈال رہی تھی. اسی ٹائم آپ کے گھر کا دروازہ ٹکٹکایا اور ایک ساحل نے اللہ کے نام پر کچھ مانگا. آپ نے اپنے وہ منہ کا لقمہ اللہ کے لیے اس فقیر اور سائل کو دے دیا. تو اس کے بدلے میں یعنی آپ نے خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد کیا تھا، تو اسی کے بدلے میں آج غمی کے موقع پر
اللہ رب العزت نے بیڑیے کا منہ کا لقمہ لے کر جو ہے نا آپ کو واپس کر دیا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں خوشی میں مجھے یاد کرو گے تو غمی کے وقت میں آپ کو یاد کروں گا. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تم میری عزت کرو گے تو تمہیں عزت عطا کروں گا. مشہور واقعہ ہے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک دفعہ راستے میں جا رہے تھے تو راستے میں اس طرح ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا, اس پر اللہ رب العزت کا نام لکھا ہوا تھا. تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر صاف کیا, پھر ایک بلند جگہ پر رکھ دیا. اللہ رب العزت نے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں الہام کیا کہ بشر حافی تم نے میرے نام کو پاؤں سے اٹھایا, اپنے سر پر بلندی تر رکھ دیا, بلندی کی جگہ پر رکھ دیا. اس کی برکت سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے نام کو فرش سے اٹھا کر عرش تک جو ہے نا بلند کر دیا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نام کی عزت کرو گے تو میں آپ کو عزت عطا فرماؤں گا. یہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں اور گزریں گے ساری اس کے سلسلے میں آئیں گے. کیوں اللہ رب العزت نے اس کو عزت عطا فرمائی؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نام کا اس نے عزت کیا تھا. اس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. میرے بندو تم میری اطاعت کرو گے تو مخلوق تمہاری اطاعت کے لیے جو ہے وہ میں مقرر کر دوں. اس پر بھی ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ. اس نے ایک دفعہ دعا مانگی کہ یا اللہ جنت میں میرا جو ساتھی ہوگا دنیا میں اس کا میرے ساتھ ملاقات فرمائے یا کرائے دنیا میں. تو اللہ رب العزت نے خواب میں اس کو ایک عورت بتائی, حبشہ کی رہنے والی تھی میمونہ, کہ یہ آپ کے ساتھ جنت میں جو ہے نا یہ ساتھی ہے. تو اس کا خواہش دل میں بڑھا ہے کہ اس کے ساتھ میں ملاقات کروں. تو یہ حبشہ چلے گئے شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ. جب وہاں پر پہنچے تو کس سے پوچھا کہ میمونہ کہاں پر رہتی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو بکریاں چراتی ہے, جاؤ جنگل میں ہوگی. تو شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر جنگل میں پہنچے تو بہت عجیب سا نظارہ اس نے دیکھا. اس نے دیکھا کہ بکریاں چر رہی ہے اور اس کے کنارے چاروں طرف سے بیڑیاں ہیں, وہ بیڑیاں بیٹھے ہوئے اور بکریاں اپنی جگہ پر چر رہی ہیں. اور دیکھا کہ ایک عورت ہے وہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہی ہے. شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران ہوئے, بہت حیرانگی کی وجہ سے, تعجب کی وجہ سے دیکھ رہے تھے اسے. تو اتنے میں اس عورت نے سلام پھیرا. جب سلام پھیرا تو اس عورت نے جو میمونہ تھی اس نے اس طرح شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو آواز دی, عبد الواحد کیوں اس طرح حیرانگی اور تعجب سے دیکھ رہے ہو؟ تو شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فرمایا کہ میں اس چیز پر حیران ہوں اور تعجب اس پر ہے کہ دیکھو بکریاں بھی ساتھ بیڑیاں بھی ہے, بیڑیاں اس کو کچھ بھی نہیں کہتے, حیران اس چیز پر ہوں. تو میمونہ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ یہ تو حیرانگی کی بات نہیں ہے, یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ آپ نے اتنی تعجب اور اتنی حیرانگی سے دیکھ رہے ہو. تو اس نے کہا کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے. تو اس نے کہا یہ سمجھ میں آنے کی بہت آسان بات ہے, یہ مشکل بات تو نہیں ہے. تو اس نے کہا وہ کس طرح؟ اس نے کہا شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کو, میمونہ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ جب سے میں نے اللہ رب العزت سے صلح کی ہے اسی دن سے ان بیڑیوں نے میرے بکریوں کے ساتھ جو ہے نا وہ صلح کی ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری اطاعت کرو گے تو تمہاری اطاعت کے لیے میں مخلوق کو حکم دوں گا, وہ تمہاری اطاعت کریں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے. صرف اسی آیات پر آپ جائیں, اسی آیات پر بہت سارے مثالات ملیں گے. اللہ رب العزت ہم کو ہر ٹائم اپنی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے ذکر کے ساتھ ایک شرط, وہ شرط کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایک عبادت بھی اس طرح نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت نے
کثرت فرمائے کہ میری عبادت کثرت سے کرو. صرف وہی ذکر ہے، یعنی ذکر اللہ رب العزت کو اتنی محبوب ہے کہ اس کے ساتھ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کثرت سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کرو. اللہ رب العزت ہم کو بھی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ذکر والوں کے بارے میں فرمائے ہیں کہ یہی لوگ کامیاب ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. قرآن پاک میں اللہ پاک فرمائے کہ کثرت سے ذکر کرنے والے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ کامیاب ہیں. اور دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو مرد ہیں یا عورتیں ہیں لیکن اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت اس انسان کے دل کو اطمینان پہنچاتا ہے، سکون پہنچاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آج ساری دنیا سکون کے پیچھے پھر رہی، ساری دنیا بس ہر کسی کو دیکھو بھئی سکون کے پیچھے پھر رہے. عورت ہے، غریب ہے، امیر ہے، مرد ہے، بچہ، سب سکون کے پیچھے پھر بھئی سکون ہمیں کس طرح ملے گا. اور اللہ پاک نے نسخہ فرمائے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یورپ میں ایک ملک ہے، اس کا نام ہے سویڈن. سویڈن کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں جو باہر پھرتے ہیں، پھر ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا امیر ترین ملک ہے سویڈن کہ اگر یہ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں 6 سال تک گھروں میں اپنے بیٹھ جائیں اور کچھ کام بھی نہ کرے پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ اتنا یعنی خزانہ ہے، مال دولت ہے کہ یہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا. یعنی اتنا زیادہ امیر ترین ملک ہے. اور اس میں عیاشی بھی بہت آگے چلی گئی ہے، بہت زیادہ، یعنی حد کراس کی عیاشی نے بھی. اور پھر ساری دنیا میں جو تحقیق ہوئے ہیں یعنی خودکشیوں کی، طلاق کی، اس میں بھی سب سے زیادہ جو ہے خودکشیاں وہ سویڈن میں ہوتی ہے. دیکھو سویڈن والوں کے ساتھ مال دولت بھی ہے، عیاشی بھی ہے، سب سہولیات موجود ہے، لیکن خودکشیاں وہاں پر سب سے زیادہ ہے. اور اسی طرح طلاق کا شرح جو ہے وہ بھی 70% جو ہے وہ سویڈن میں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بھئی مال دولت میں، عیش و عشرت میں سکون نہیں ہے. سکون ہے صرف اور صرف وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اور اللہ رب العزت نے خود ہی اللہ رب العزت نے یہ نسخہ ہمیں بیان فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور عقل مند لوگ بھی اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. عقل مند لوگ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر ٹائم اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ جو ہے یہ عقل مند لوگ ہیں. حدیث مبارک میں آتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو 4 چیزیں مل جائیں تو دنیا اور آخرت کی بلائی اس کو مل گئی. نمبر 1 ذکر کرنے والی زبان، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. نمبر 2 شکر کرنے والا دل. اور نمبر 3 شفقت اور مصیبت برداشت کرنے، تکلیف برداشت کرنے والا بدن. اور نمبر 4 نیک بیوی. یہ 4 چیزیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کو اللہ پاک عطا فرمائے تو اس کو دنیا اور آخرت دونوں کی جو ہے نا یہ بلائی اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرما دی. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ عقل مند لوگ اٹھ جائیں. لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھئی عقل مند لوگ یہ کون سے لوگ ہوں گے عقل مند لوگ. پھر اعلان ہوگا عقل مند لوگ وہ ہوں گے جو اللہ رب العزت کا ذکر کھڑے بیٹھے لیٹے ہر ٹائم اللہ کو یاد کرتے ہوں گے تو یہ لوگ قیامت کے دن عقل مند کے نام سے اٹھائے جائیں گے کہ بھئی یہ عقل مند لوگ ہیں. اللہ رب العزت ہم کو بھی ہر ٹائم کھڑے لیٹے بیٹھے ہر ٹائم اپنا ذکر اور اپنی یاد عطا فرمائی. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے مجلس ذکر، یہ حدیث مبارک امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں نقل کی ہے.
تو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ جب مجلس ذکر ہوتی ہے اس ٹائم اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ آتا ہے اور اس مجلس ذکر والوں کو خوشخبری سناتا ہے کہ آپ اس حال میں اٹھ اس مجلس سے کہ اللہ رب العزت نے آپ سب لوگوں کی بخشش عطا فرمائی ہے۔ اور بخاری و مسلم شریف کی بہت مشہور حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں میں پھر خاص فرشتے مقرر کیے ہیں کہ ایسے مجالسوں میں جائیں جہاں پر اللہ رب العزت کا ذکر، وہاں پر اللہ رب العزت کا حمد و ثنا، اور جہاں پر بڑائی بیان ہو رہی ہوتی ہے تو یہ فرشتے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ پھر اسی طرح قطار لگا کر آسمان تک جب پہنچتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر خبیر ذات ہے، اس کے باوجود بھی اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں آپ لوگوں نے چھوڑا؟ تو فرشتے اللہ رب العزت عرض فرماتے ہیں کہ یا اللہ آپ کے بندے ہم نے اس حال میں چھوڑے کہ آپ کی حمد و ثنا اور بڑائی بیان فرما رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے، تو فرشتے عرض کرتے یا اللہ تیرے بندوں نے تجھے نہیں دیکھا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیتے تو اس کا ان لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، حال کیا ہوگا ان لوگوں کا؟ تو فرشتے عرض فرماتے کہ یا اللہ اگر آپ کے بندے آپ کو دیکھ لے تو اور بھی آپ کا حمد و ثنا اور بڑائی جو ہے نا وہ بیان اور بھی زیادہ کریں گے۔ پھر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے اے فرشتوں میرے بندے کیا مانگ رہے تھے مجھ سے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ آپ سے جنت کے طلبگار تھے۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے جنت دیکھا ہے؟ یا اللہ جنت نہیں دیکھا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اگر وہ لوگ جنت دیکھ لیں پھر کیا کیفیت ہوگی ان لوگوں کی؟ تو فرشتے عرض کرتے یا اللہ اگر وہ جنت دیکھ لے تو اور بھی زیادہ طلبگار بن جائیں گے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے جہنم دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے بندوں نے جہنم نہیں دیکھا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میرے بندے جہنم دیکھ لیں تو پھر ان لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر جہنم دیکھ لے تو اس سے زیادہ جو ہے نا پناہ مانگنے والے یہ بن جائیں گے۔ پھر اللہ پاک آخر میں فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں اس بات پر آپ گواہ رہنا کہ اس مجلس میں جس میں میری حمد و ثنا اور بڑائی بیان ہو رہی ہے اس میں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں میں نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے۔ تو ان فرشتوں میں ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اس میں فلاں بندہ جو ہے اپنے کام کی وجہ سے آیا تھا، مجلس کے لیے نہیں آیا تھا، اپنی کام کی غرض سے آیا تھا، وہ بھی بیٹھا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ نیک لوگوں کی مجلس ہے، اس میں میری حمد و ثنا اور بڑائی بیان ہو رہی ہے، اس میں کوئی اپنی غرض سے بھی آئے اور بیٹھ جائے اس کی بھی میں بخشش فرما دیتا ہوں۔ تو یہ ایسی مجالس ہے کہ اللہ رب العزت ان کی برکت سے مومنوں کی، مسلمانوں کی اللہ پاک مغفرت عطا فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ دو سزائیں اللہ رب العزت پھر دیں گے، ایک سزا دنیا میں اور ایک سزا پھر آخرت میں۔ دنیا کی سزا یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی رزق جو ہے اس میں تنگی اللہ پاک ڈالے گا، اور آخرت میں اللہ پاک ان لوگوں کو اندھا کھڑا کر دے گا۔ کیوں؟ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذکر سے اعراض کیا تھا، منہ موڑا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو یہ سزا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، تمہارے درجوں کو بہت بلند کرنے والی ہے، سونا اور چاندی کو خرچ کرنے سے بہتر ہے، یہاں تک کہ جہاد سے بھی یہ بہت بڑی ہے، یعنی بڑھ کر ہے، بلند ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتائیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو بھی اپنا ذکر ہر ٹائم عطا فرمائی۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستو، ہر ٹائم
اللہ رب العزت کا ذکر، بس جو بھی ذکر آپ کو آتا ہو بس صرف اللہ رب العزت کی یاد، چاہے استغفار ہو، چاہے درود شریف ہو، چاہے اس طرح مسنون دعائیں ہو، جو بھی ہو، لیکن اللہ رب العزت کا ذکر ہر ٹائم کھڑے ہو کر، لیٹے ہو کر، بیٹھے ہو کر، ہر ٹائم اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، اور صحابہ اب ایمان تازہ کرتے ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کس چیز کے ساتھ تازہ ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے ذکر کے ساتھ ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کی ذکر اتنی کثرت سے کرو، اتنی کثرت سے کرو، اتنی زیادہ کرو کہ لوگ آپ کو مجنون کہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگ آپ کو ریاکار کہیں، اتنی اللہ رب العزت کی ذکر کرو۔ اللہ پاک ہم کو بھی اپنی یاد، اپنی محبت اور اپنی ذکر کڑے لیٹے بیٹے ہر ٹائم کرنے کی اللہ رب العزت ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔